ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں پچھلی کئی قوموں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے کر کے آتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی برکات کا نزول کرتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ اس قرآن کی آیت کو اگر آج کے ہم صرف اپنے نہیں، اوور آل دنیا کے حالات پہ منطبق کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی پریشان ہے، ہزاروں کمانے والا بھی پریشان ہے، برکتیں ختم ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ تو فقیری کی لائن سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کو پسے پشت ڈالنے کا۔ رسول اللہ کے جو دنیا میں آیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو یہی سبق سمجھایا کرتے تھے، اور آج بغیر کسی تفریق کے ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں، وہ عوام کا طبقہ ہو، حکمرانوں کا طبقہ ہو، ہر کوئی اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاتے اور جس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق تھا اس طرح سے تم کرتے، تو ہم تمہارے اوپر آسمانوں سے بھی اور جس زمین پہ تم رہتے ہو اس زمین میں سے بھی تمہارے لیے برکتوں کو نازل کر دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ آج شاید ہم اللہ سے منقطع ہو گئے ہیں، ہمارا اس طرح کا وہ تعلق قائم نہیں رہا، ہم بہت سارے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال بیٹھے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابی عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہارے اوپر 5 چیزوں کے حوالے سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہاری ان 5 چیزوں کے ذریعے آزمائش کی جائے، تمہیں ان 5 چیزوں کے اندر مبتلا کیا جائے، میں اس سے تمہارے بارے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ 5 چیزیں بیان فرمائیں اور فرمایا جب ان چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کیا کیا آئے گا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین خلوا۔ فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، اعلانیہ ظاہری طور پہ لوگ بے حیائی کے کام کرنے شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا جو ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ اعلانیہ فحاشی، یہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہماری ڈیوائسیں اور یہ انٹرنیٹ کا طوفان، اور پھر کچھ تنظیموں اور کچھ این جی اوز کے ذریعے ہمارے اندر ان چیزوں کو پروان چڑھایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہماری مشرقی جو روایات تھیں ان کے بارے میں بھی ہمیں نارملائز کر دیا گیا۔ کبھی دور ہوتا تھا کہ با پردہ خاتون بھی اکیلی گھر سے نکلتی تھی، لوگ اس کو بھی معیوب سمجھتے تھے۔ پھر چہرہ چھپائے بغیر نکلنے والی کو معیوب سمجھا جانے لگا، اور آج تو میرے اور آپ کے سامنے حالات ہیں۔ کچھ انفلوئنسرز آئے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری نئی نسل کو عجیب طرح کے سبق پڑھانے شروع کر دیے، اور افسوس اس بات کا کہ ہماری یہ جینزی اپنے لیے رول ماڈل بھی انہی کو سمجھتی ہے، ہماری اولادیں منٹور بھی انہی کو سمجھتی ہیں، اور پھر کیا ہماری بیٹیاں اور کیا ہمارے بیٹے وہ ان کی طرح بننے کے لیے وہ حرکتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر میں اور آپ ہی اس بات کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے وطن عزیز میں کیا وہ لیسبین اور گیز، اور کیا پھر ہمارے ہاں ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ جو کچھ ہوا اور چل رہا ہے
اور باقاعدہ اس کو آزادی کے نام پہ جس قدر پرموٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ اعلانیہ بدکاری اور فحاشی والے کام نہیں ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ معاف کرے ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ پیدا ہوتے بچے اور وہ شی جوان جس عمر میں کبھی تصور بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ ہمارے بڑوں نے شاید ان کے نام بھی نہیں سنے ہوئے تھے، اور یہ ظالم پہلے ان بے حیائیوں کو ہمارے اندر فروغ دینے والے اور پھر یو این او کے ذریعے ہمارے ملکوں میں ہی آ کے رفاہی کاموں کے نام پہ ہمارے اوپر احسان بھی چڑھانے والے۔ تو بھائیو، آج ہم نے فکر کرنی ہے اپنی نسلوں کی، آج ہم نے اللہ کی یہ دی ہوئی امانتوں کی فکر کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا، دیکھیں ایک آدمی نارمل اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے اخراجات مینج کیے ہوتے ہیں کہ میری اتنی سیلری ہے یا میں ماہانہ اتنی انکم کرتا ہوں، اس اعتبار سے اپنا بجٹ اس نے بنایا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب کوئی غمی آن پڑتی ہے یا خوشی آن پڑتی ہے تو اس کا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے، نہ معلوم کوئی بیماری آ گئی تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو گیا۔ یہ چیزیں پھیل کیوں رہی ہیں؟ یہ عام ہو کیوں رہی ہیں؟ ہمیں ان کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ مہنگائیاں بڑھ کیوں رہی ہیں؟ رات سے سوشل میڈیا پہ ایک عجیب طوفان، اور یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں بلکہ اس وقت جو ایک عالمی سطح پہ تیل کی مہنگائی کی وجہ سے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے اسباب پر بھی تو غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی چیز بیان کی، اور دوسری چیز آپ نے اس حدیث میں جو بیان کی، فرمایا لم يمنعوا زکات اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم يمطروا۔ جب لوگ اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ زکات کو روک لیں گے، اپنے مال میں سے اللہ کا حق نہیں نکالیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لے گا۔ اگر زمین پہ پرندے اور جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ کرے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں لوگ شاید ان چیزوں کو تشبیہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ جو موسم کے تغیرات ہو رہے ہیں، یہ تو عالمی سطح پہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، یہ بارشوں کے موسم جو بدل رہے ہیں، یہ تو بارش آتی ہے، بخارات بنتے ہیں، بارش آ جاتی ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو سائنس نے پروسیس ہمیں پہلے بتا دیا ہے۔ بھائیوں، کبھی اس چیز پر بھی غور کریں کہ یہ بنتے کیوں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی زلزلہ آیا، یہ زمین کی پلیٹیں تھیں وہ ہلی، ان پلیٹوں کو ہلایا کس نے؟
कभी हम इन चीजों पर भी गौर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ऐसी कैफियत होगी तो अल्लाह ताला फिर लोगों से अपनी रहमत को रोक लेगा। हम देखें कहीं हमारे अंदर यह जुर्म भी तो नहीं है। और फिर तीसरी चीज आपने यह बयान फरमाई, फरमाया जब लोग लम यमकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला उखिद बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरिस सुल्तान अलैहिम, जब लोग माप तोल में कमी करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला इनके ऊपर कहत सालियां भेजेगा। अल्लाह ताला इनके ऊपर शिद्दतिल मऊना, रोजगार की तंगियां भेज देगा। वजौरिस सुल्तान, और सख्त किस्म के हुक्मरान जो इनके ऊपर रहम नहीं किया करेंगे, अल्लाह वो इनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई बाकायदा, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा ला सल्लित अलैना मन लम यरहमना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत मत कीजिएगा जो हमारे ऊपर रहम ना करने वाले हो। और ये मसला भी हमारी कौम में, आप हमारी जरूरियाते जिंदगी के किसी शोबे को उठा के देख लें, इल्ला मन रहिमा रब्बी, अच्छे लोग भी हैं। आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं, वहां पे मीटर की रीडिंग के अंदर पॉइंट्स में फर्क होंगे। हम आज हुक्मरानों को पीटते हैं, हुक्मरानों का तबका तो बहुत ऊपर की बात है। हम अवामी सतह पर देखें, अपनी खाने पीने की चीजें हम देख लें, ये गंदुम, ये मुख्तलिफ तरह की दालें। एक दफा मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये तुम्हारा काम है तो गल्ला मंडी में होते हो, मुझे ये बताओ कि ये दालों में मिट्टी कहां से आती है। उसने कहा ये मखसूस किस्म के पत्थर बकायदा लिए जाते हैं जो वजन बढ़ाने के लिए खुद लोग ऐड करते हैं। आप किसी फ्रूट लेने वाले के पास खड़े हो जाएं, आपकी नजर इधर होने की देर है, घर जाके बंदा सोचता है सारे मैंने अपने हाथ से डाले थे, ये कहां से निकल आया। आज हमारा कौमी सतह पे इस एतबार से हम इतने जवाल पजीर हो चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब नाप तोल में कमियां होंगी, नाप तोल में कमी से मुराद सिर्फ यही तो नहीं है। मसलन एक आदमी किसी जगह पे जॉब करता है, उसने उस ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि 8 घंटे मैं अपना वक्त आपको देता हूं, उसमें ये मैं काम किया करूंगा। अगर ये वहां पर बैठ करके अपनी ड्यूटी को जो जिम्मेदारी और तकाजे हैं उसके मुताबिक अदा नहीं कर रहा तो ये भी माप तोल में कमी कर रहा है। माप तोल की कमी से मुराद सिर्फ वो ही नहीं जो किसी जगह पे खड़ा होकर कोई चीज बेच रहा है। मैंने किसी आदमी को कोई चीज दिखाई, उसको बेचते हुए उसके फजाइल इतने बयान किए कि हकीकत में वो वैसे था ही नहीं। ये सारी चीजें आज हमारे मुल्कों में बाकायदा ये एक निजाम होता है, करप्शन को पकड़ने के इदारे हैं। कभी कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ को सजाएं मिल भी जाती हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो
کہ اگر اللہ رب العالمین ہماری پکڑ پر آ جائے تو ہمیں پھر کون بچانے والا ہوگا؟ دنیا والوں سے تو ہم چھپ بھی سکتے ہیں، انہیں معلوم نہیں بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالی سے کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ابھی وہ اللہ تو تمہیں بہت ساری چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے، وہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بقدر پکڑ کرنے پہ آ جائیں تو فرمایا اس زمین پہ کوئی ایک انسان بھی شاید ہے بچ سکے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین حلیم ہے، بردبار ہے، وہ فوراً سزا نہیں دیتا، وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھیں کون کون کس کس سطح پہ کس کس نقص میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں۔ اچھا، چور وہی نہیں ہوتا جو لاکھوں یا اربوں میں چوری کرتا ہے۔ اگر کسی نے کسی جگہ سے جوتا چرایا، اس کا مطلب ہے اس کا گراف یہاں تک تھا، ہے وہ چور ہی۔ اگر اس کو موقع لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں ملے گا تو یہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمیں بحیثیت قوم ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم معیشت کو روتے ہیں، ہماری معیشت تنگ ہو گئی، ہمارے گھر کے اخراجات نہیں چلتے۔ جب ہم رب تعالی کی بھیجی ہوئی نصیحت سے اعراض کر لیں گے یہ تو پھر ہمارے ساتھ ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن کھڑا کریں گے اس حال میں کہ یہ اندھا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي، کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، یہ اس کے عوض ہے جو تیرے پاس دنیا میں اللہ کی آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا۔ تو بھائیو، یہ دنیا کے انجام جو ہم تھوڑے بہت دیکھ رہے ہیں یہ پھر بھی معمولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے جو ہونے والا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ ہم فکر کریں اس کی، ہم تیاری کریں اس کے لیے۔ کیا آج ہمارے ہاں اللہ کے نظام سے بغاوتیں موجود نہیں ہیں؟ UN میں کسی بھی ملک کا جب سفیر جاتا ہے، نمائندہ بیٹھتا ہے، وہاں پہ جا کے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن پیش کیا جاتا ہے۔ بہت غلطیاں ہوں گی، میں ان کا دفاع کرنے کے لیے نہیں کھڑا۔ سعودی عرب جب ان کا رکن بنا تو اپنے کانسٹیٹیوشن کے طور پہ وہاں پر قرآن مجید جمع کروایا، اور آج بھی پوری دنیا میں اگر ہم جرائم کی ریشو کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پر پھر بھی کچھ کنٹرول ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کے نفاذ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں رب تعالی سے اپنے تعلق جو ہیں وہ اس طرح کے بنانے چاہیے۔ ہماری اولاد میں ایک بچہ جو ہماری بڑی ضرورتوں کا خیال کرتا ہو، بڑا تابع دار اور فرما بردار ہو، اور ایک وہ بچہ جو باپ کی بات سنتا ہی نہ ہو بلکہ نافرمان ہو،
ضرورت پڑنے پہ دونوں باپ کے پاس آئیں تو باپ کس کی ضرورت پوری کرے گا؟ بلکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ نافرمانوں کو آنکھ بھی کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ تو انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہے اور لوگ ایسے کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا عبودیت کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ جب ہم دنیا میں اپنے بیٹے کو جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ تو پھر بھی ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے۔ ہمارے اعمال تو اس طرح کے ہیں، ہم اللہ کا شکر کریں ہمیں کھانے کو روٹی ملتی ہے، وگرنہ جس قدر اللہ کے نظام سے ہمارے ہاں بغاوتیں موجود ہیں۔ یہ چند دن پہلے میں نے اور آپ نے بھی وہ فیصلے پڑھے، ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو جج ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پتہ نہیں کون سی شریعت پڑھ کے فیصلے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نظام اور حصے، ان سے بغاوتیں۔ میری مائیں اور بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ میں شاید ان کی مخالفت میں بات کر رہا ہوں۔ عورت کو طلاق دینے پہ آتی جائیداد میں سے حقدار بنایا جائے گا، کیا یہ رب کے نظام سے بغاوت نہیں ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر تنگیاں کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں اللہ کے نظام سے بغاوت کھڑی ہو جائے، ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں، اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو نازل جو ہے وہ ایک معلوم مقدار سے کرتے ہیں۔ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری والے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور جب رب تعالیٰ سے نافرمانیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، فرمایا جب تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑو گے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑو گے، سلط اللہ علیہم عدوا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، تمہارے اوپر دشمن کا خوف طاری ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کیا ہمارے اوپر دشمنوں کے خوف مسلط ہیں کہ نہیں ہیں؟ من حیث القوم مسلمان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، لیکن وہ جرت ایمانی اور وہ جو ایمان کا ایک مومن کا لیول ہوتا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جب حاکم جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس کی لڑائیوں میں ڈال دیں گے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، وہ اس کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے اور وہ اس کی عزتیں اچھالنے میں مصروف ہے۔ کوئی کسی کی بات کو ڈھونڈتا ہے مجھے ملے صحیح، یہ سب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے اور ناطے کو کمزور کرنے کے نتیجے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر برکتوں کو نازل کرے تو سورہ الاعراف کی 96 آیت ہے، گھروں میں جا کے قرآن کھول کے خود پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں طریقہ بتا دیا ہے۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔